السلام علیکم ناظرین، P9 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر الحسن۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جیسے کہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے جو ہے سخت اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، جس میں کافی تعداد میں جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کے تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو قوانین ہیں اس کی زد میں جو ہے وہ کافی تعداد میں جو ٹرانسپورٹروں کو جو ہے ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پنجاب بھر میں جو ہے وہ بلکہ پاکستان بھر میں ٹرانسپورٹروں نے احتجاج کی کال بھی دے رکھی، اور آج تیسرا روز تقریباً ہڑتال پر ہیں۔ چھوٹی ٹرانسپورٹ زیادہ تر بند نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پرسوں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی ٹرانسپورٹروں کی جانب سے کہ حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ جو کمرشل ٹرانسپورٹ ہے انہیں جو ہے وہ تنگ نہیں کیا جائے گا، کچھ انہیں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے فوری طور پر ایک ایکس پر بیان جاری کیا گیا تھا کہ اس پر کوئی بھی ٹریفک قوانین کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی اس حوالے سے سخت ہدایات کی گئی ہیں کہ کوئی بھی ہمیں ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ بجاج خان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سی او ٹرانسپورٹر ہیں نیازی ایکسپریس کے، ان سے بات کریں گے۔ سر، آپ اس ٹرانسپورٹ کا حصہ نہیں بنے ہڑتال کا جو کال دے رکھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ آپ نے جو سوال کیے ہیں کہ گورنمنٹ نے بات نہیں مانی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہڑتال کی تھی، خاص طور بان روڈ والے، جی ان کی تو اپنی بس ہی کوئی نہیں ہے، تو اس میں ہم ٹرانسپورٹر شرکت ہم نے نہیں کی۔ بقایا دیکھیں، سب میری برادری ہے ٹرانسپورٹ کی، تو سب برادری کو اس چیز سے بہت زیادہ تفضات ہیں اور بڑا دکھ ہے کس حساب سے انہوں نے جرمانے بڑھا دیے ہیں، اور اس کے بعد جرمانے جو ہوتے ہیں نا غلطی پر نہیں ہوتے، ویسے جرمانے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ جو 94 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا جی عدت کا آپ دیں گے، دیکھیں کروڑ کی گاڑی نہیں ہے تو وہ ٹرانسپورٹر کہاں سے دے گا؟ کوئی 20 لاکھ کی کیسے نان اے سی بسیں ہوتی ہیں، کوئی 60 کی ہوتی ہے، اے سی بس کروڑ کی ہے، جو بڑے ٹرانسپورٹر ہیں ان کی چلے مہنگی بس ہے، تو کہاں سے بہت اس طرح کی سختیاں برداشت کریں گی؟ دیکھیں روڈ ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ ایک حادثہ ہوتا ہے، جان پوچھ کر کوئی بھی نہیں کرتا، اور نہ کبھی کوئی سوچتا ہے جان پوچھ کر کریں، تو اس کا لائے امر یہ تھا، تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ کیونکہ آج میں چشتیاں آیا ہوا تھا، تو آج جا رہا ہوں، رات کو ہماری میٹنگ ہے، جو ٹرانسپورٹ بھائی ہیں میرے، اس میں ہمارے بھائی ہیں حاجی شیر علی، مزدہ یونین کے بھی بہت، ان کی پاکستان لیول پر یونین ہے، ٹرک یونین والے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مین 2-4 ٹرانسپورٹر ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اکٹھے ہو کر اس پر ہم لائے امر بنا رہے ہیں کہ ہم نے ان کا حصہ بننا ہے۔ اگر وہ سارے ٹرانسپورٹر کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ ہمارے ساتھ اس چیز پر ریڈی ہو جاتے ہیں کہ ہڑتال مل کر ہم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ہڑتال کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر وہ ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ بات ہماری مانی جاتی۔ بالکل، انہوں نے میٹنگ کی ٹرانسپورٹ صاحب کے وزیر صاحب سے، انہوں نے میرے خیال سے ان کو وقتی طور پر ان کے، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے جی بس وہ کانفرنس کر دیں تو ہماری کوئی عزت بچ جائے گی، کیونکہ بس ٹرانسپورٹروں نے، جو ٹرانسپورٹر تھے بس، انہوں نے ان کے کہنے پر ہڑتال نہیں کی، اور نہ ہم کرنے کے حق میں تھے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر لائے امر بنا رہے ہیں، اگر ہم سارے ٹرانسپورٹر اکٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہڑتال کریں گے کہ گورنمنٹ ہماری بات بھی مانے گی، اور ان کو ہم پھر اپنی بات پر قائل کریں گے کہ دیکھیں اتنی بچتے نہیں ہیں بسوں کی۔ پہلی تو بات، ہمیں سپورٹ کوئی نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹروں کو بیک اپ کوئی نہیں ہوتا، ہمیں پیچھے سے کوئی سبسڈی نہیں ہوتی، ہمیں ٹول ہم دیتے ہیں، جرمانے ہم دیتے ہیں، فنڈ ہمیں اکٹھا کر کے بس کمپنیاں چلانی پڑتی ہیں، اور عوام کی سہولت کے لیے کرائے بھی ہم اپنی مرضی کے نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایک مضبوط، اگر سب ٹرانسپورٹر بھائی ہم مل گئے تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہم بالکل پیا جام ہڑتال کریں گے، بسیں کھڑی کر کر پرامن طریقے سے گھروں میں چلے جائیں گے۔ تو اچھا نیازی صاحب، ہم نے دیکھا کہ وزیر کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی گئی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ زیادہ غصے میں آ گئے ہیں؟ جس طرح
ایک ظاہری سی بات ہے کہ حکومت کا وزیر ہے وہ پہلے میٹنگ کر رہا ہے، وہ اس نے پریس کانفرنس کروائی ہے، واضح کہا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹر ہیں کمرشل ان کو ریلیف دیا جائے گا. اس کے بعد فوراً مریم اورنگزیب کی جانب سے بیان دیا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بیان دیا جاتا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹرانسپورٹر تو غصے میں ہیں، میں بھی ٹرانسپورٹر ہوں، میں بھی غصے میں ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. جو ٹرانسپورٹ کے وزیر صاحب ہیں انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی ہے، پہلی تو بات ہے ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. ان کو بیٹھنا چاہیے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ، ان کو مین کمپنیوں کے ہیڈوں کو بلانا چاہیے، ان کو چھوٹے ٹرانسپورٹروں کو، بڑوں کو، ساروں کو اکٹھا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. جو ایک بن روڈ پر 2 نمبر سے بٹھا لیتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے یونین بنانی تھی تو ادھر وزیر صاحب نے ان کو ٹالنے کے لیے مجھے لگتا ہے یہ کام کیا، تو وہ انوکھا کام ہو گیا پہلی دفعہ کہ ایک حکومت کا وزیر اور بات کر رہا ہے، گورنمنٹ اور بات کر رہی ہے. تو اس میں غلطی تو دیکھیں اس یونین کی ہے نا جس یونین کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. آپ پنجاب میں سب سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹر کے بسز چلا رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی اعتماد میں لیا گیا، کوئی رابطہ کیا گیا آپ سے؟ ہمارے ساتھ جی کسی نے رابطہ کوئی نہیں کیا. یہ انہوں نے صرف اپنی ایک ویلیو بنانے کے لیے، میں ان کو بتہ خور کہتا ہوں، اس میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ وہ پھر برا مان جاتے ہیں. نہیں، برا مانیں، برا تو ابھی بھی منائیں گے. اب جب آپ ویڈیو لگائیں گے مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن نا وہ ذاتیات پر بات آ جاتی ہے. دیکھیں 2 کھمے ہیں، تو اگر ہڑتال میں جانا ہے تو ہم ٹرانسپورٹر جائیں. بالکل ہم ٹرانسپورٹر بیٹھیں. دیکھیں پنجاب میں اچھے 20-25 ٹرانسپورٹر ہیں، اگر وہ اکٹھے مل کر ہڑتال کریں گے تو ساتھ ہمارے جو ٹرانسپورٹ برادری ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. تو بھائی جان ایک پیا جام ہڑتال ہوگی تو ہم بات منوائیں گے نا. اب ایک بتھے مافیا اور یونین کے نام پر پیسے کمانے والے جب اس طرح کی حرکت کریں گے، اعلان کریں گے، تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلنا ہے جو ان کا نکلا ہے. آپ کل سے ضلع بھاون نگر میں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ان کو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بتہ خور ہے، ظاہری سی بات ہے ان کے نجائز بتہ خور نہیں ہوتا ٹرانسپورٹر جو بیٹھے ہیں اوپر، ان کے ٹرانسپورٹروں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، یونین 2 نمبر بنا کر صدر بنے بیٹھے ہیں، ان کی اپنی ویلیو کوئی نہیں ہوتی. یہ میں ان کو ہٹ کر رہا ہوں. جی دوسری بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان قریب ہم دکھائیں گے ٹرانسپورٹروں کی پاور. انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کو ساتھ جوڑیں گے، سوشل میڈیا کو جوڑیں گے، اور پوری ایک اچھے طریقے سے جب ہڑتال کریں گے تو بالکل پیا جام ہڑتال کریں گے. اس میں جائز مطالبات نیاز صاحب کیا ہیں آپ کے، کیا ہونے چاہیے؟ سارے جائز مطالبات یہ ہیں، 3 سے 4 ہمارے مطالبات ہوں گے. ایک، بس یہیں ہٹ ہوتی ہے یا بس کے اوپر چلان ہوتی ہے تو بس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، بس بند ہوتی ہے. یار بس کا کیا قصور ہے، وہ تو مشین ہے. بالکل. اس کو چلانے والے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، ان کو چلانے والے کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر پرچہ دینا ہے یا ہٹ کرنا ہے تو ان کو آپ پکڑیں. میں ٹرانسپورٹر ہوں، اگر میرے ڈرائیور اچھے نہیں ہیں تو آپ مجھے اس پر ہٹ کریں نا. بسوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بسوں کو بند کرنا ہے. ایک تو ہمارا یہ مطالبات ہے. دوسرا، چلان ایک جائز رکھیں اگر غلطی ہے. اور یہ جو چلان بے فضول کرتے ہیں، جی آج 30 چلان کرنے ہی کرنے ہیں، غلطی ہے یا نہیں ہے ایک ایریے میں، تو اس سے ہمارا چھٹکارا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں ریلیف دیا جائے، ہم ٹرانسپورٹروں کو ہمیں سبسڈی دی جائے، ہمیں نئی بسوں کے لیے بینیفٹ دیا جائے. یہ نہیں کہ جب ہم ٹرانسپورٹر اچھی بس لاتی ہیں تو ہمارے کرائے کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے. ایک ہمارا یہ بہت بڑا ایشو ہے. ایک عدت والا انہوں نے جو قانون بنایا ہے 94 لاکھ والا، وہ بڑا ٹرانسپورٹر پر ظلم کیا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد سیفٹی یہ نہیں ہوتی. سیفٹی ہوتی ہے جب آپ ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں کسی انسان کو تو آپ پورا اس کے پہلے SOP تو پورے کریں. ہر شہر میں آپ ٹریننگ سینٹر بنائیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ لائسنس لے کر آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ یار اتنے سالوں سے مارکیٹ میں تجربہ چل رہا ہے، تو آپ اس کو اوپر زیادہ واچ کریں. اب انہوں نے ایک نئی پابندی لگا دی ہے، 60 سال سے اوپر ڈرائیور نہیں چل سکتا. یار کیوں نہیں چل سکتا؟ اگر اس کی صحت ٹھیک ہے تو اس کو آپ لائسنس دیں، وہ چلے.
اب ایک بندے کے پاس سانس ہے تو آپ اس کو روڈ پر کہتے ہیں آپ یار بس نہیں چلا سکتے, تو یہ بھی ہمارا ایشو ہوگا کہ یار اس طرح کی بھی ہمیں تکلیفوں میں مت ڈالیں. ہم پہلے بہت زیادہ تکلیفوں میں ہیں, بہت زیادہ دکھی ہیں, مزید ہمیں دکھی نہ کیا جائے. تو جی بہت شکریہ. یہ بجاز خان نیازی صاحب جو کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے. دوسری جانب دیکھیں تو پبلک ٹرانسپورٹ جو استعمال کر رہے ہیں شہری, ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آخری ان کے تحفظات ہیں جو حکومت کے ساتھ ہونے ہیں, اگر وہ کامیاب ہو گیا تو یہ پہیہ جام کا جو ہڑتال کا اعلان ہے اس کو ختم کیا جائے گا. ادروائز ان کا کہنا ہے کہ جو ٹرانسپورٹر چھوٹے بڑے ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کریں گے اور باور کروائیں گے جب تک ہمارے جو جائز مطالبات ہے اگر حکومت نہیں تسلیم کریں گی تو ہم غیر اعلانیہ مدت تک جو ہے ہڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. جی